اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، نہیں پیدا کیا تم کو اور پیدا کرنے کے بعد دوبارہ جلانا، تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ جلانا ایک جان کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کو، پوری دنیا کو پیدا کرنا اور پوری دنیا کو دوبارہ جلانا، مرنے کے بعد اٹھانا، ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کو مارنا اور جلانا، ایک انسان کو پیدا کرنا اور جلانا دوبارہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس کن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک کو پیدا کرو اور ایک کو دوبارہ زندہ کرو، ایسا ہی ہے جیسے تم سب کو پیدا کرو اور سب کو زندہ کرو، کوئی مشکل کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ الم تروا ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر۔ الم ترى ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کے کچھ اجزاء کو دن میں، اور دن کی اندر داخل کرتے ہیں، اور دن کو داخل کرتے ہیں رات کے کچھ اجزاء میں، اور مسخر کر دیا شمس و قمر کو، ہر ایک چل رہا ہے اپنے مدار میں ایک معین وقت تک، یعنی قیامت تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں اور خبر دینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو تم کرتے ہو اسے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے کہ دن اور رات اس کو گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے کہ گرمی کی موسم میں رات کے کچھ اجزاء دن میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈی کی موسم میں دن کے کچھ اجزاء اللہ تعالیٰ رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شمس و قمر کو، چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار، یعنی دن اور رات، شمس و قمر کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، نہ شمس چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات جو ہے دن میں داخل ہو جاتی ہے، دن رات میں داخل ہو جاتا ہے کہ رات آنی تھی اور دن آ گیا، دن آنی تھی اور رات آ گیا، ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وقت پر سب ہو رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ سورج کو اس کے مدار میں اللہ نے چالو کر دیا، وہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، الی اجل مسمی۔ اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا، وہ اپنے مدار میں ہے، وہ چل رہا ہے، الی اجل مسمی۔
سورج جو ہے ایک سال میں زمین کا چکر مکمل کرتا ہے، ایک سال لگتا ہے اس، اور چاند جو ہے 28 دن 7 گھنٹے میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے، یعنی مہینہ لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کام میں لگایا ہے، اس کا چکر چل رہا ہے۔ 28 دن 7 گھنٹے جب پورے ہوتے ہیں تو زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ہے، اس کو محاق کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں اور گجراتی میں اس کو اوماس کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو اماس کہتے ہیں، اس کو عربی میں محاق کہتے ہیں۔ کالا ہو جاتا ہے، چاند دکھائی نہیں دیتا، اور پھر اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد۔ پیدائش کے بعد چاند دکھنے میں 22 گھنٹے لگتے ہیں۔ پیدائش کے بعد جب وہ شروع ہوتا ہے چلنا اور پیدائش ہو جاتی ہے، اس کی نئی پیدائش نیو مون جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد 22 گھنٹے لگتے ہیں افق پر آنے کے لیے، جہاں سے وہ ہم کو دکھائی دیتا ہے، اس سے پہلے دکھائی نہیں دیتا۔ کل 9:42 پر نیو مون ہوا، 9:42 پر نیو مون ہوا، تو آج شام تک میں یہ 33 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ چاند دکھنے کی امید ہے، کیونکہ 22 گھنٹے میں دکھائی دیتا ہے اور 33 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو کچھ بڑا چاند ہوگا، عام افق، عام رویت ہوگی، چاند مطلع صاف ہے، بادل نہیں ہے، تو عام اس کی رویت ہونے کے امکانات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب رکھا ہے۔ سمو لے رویتی ہی وفترو لے رویتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجل مسمى تک، قیامت تک اس کو ایک مدار کے اوپر جاری رکھا ہے، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جس کو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ کے علاوہ جس کو تم بلاتے ہو وہ جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ بہت عالی شان ہے اور بہت بڑے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کشتیوں کو کہ بے شک کشتیاں چل رہی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، تاکہ دکھلاوے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں۔ بے شک یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ کشتیاں پورے لوہے کی ہوتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ لکڑے کی ہوگی، لیکن پورا لوہا ہوتا ہے، اور سمندر میں چل رہی ہے، کئی منزلہ ہے، 5 منزلہ 7 منزلہ، اور جو سامان لے کر چلتی ہے وہ الگ اس کی بناوٹ ہوتی ہے۔ ہم جب ابھی گئے تھے تو دیکھا اس کو، تو اللہ کی قدرت یاد آ گئی۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو؟ وہ کون سی جگہ ہے، نام بھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، وہاں پر کشتیاں کھڑی رہتی ہے اور اس کو توڑا جاتا ہے، النگ میں کشتیاں توڑی جاتی ہے، تو وہاں کشتیاں آتی ہیں، تو ہم نے کہا دیکھنا ہے، تو لے گئے اپنے مسلمان کی جو
جگہیں ہوتی ہے جہاں پر توڑتے ہیں اس کو پورا. تو نئی جو آئی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی ابھی آئی ہوئی ہیں، ابھی توڑنا شروع نہیں ہوا ہے، تو ایسی کشتیاں ہم نے دیکھی تو یاد آیا اللہ کی نعمت. اس وقت پتا چلا کہ یہ تو سارا لوہا ہے، لوہے سے بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، تاکہ نشانیاں تمہیں بتاوے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. جب ڈھانک لیتی ہیں ان کو موج مثل سائبان کے، تو پکارتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کو، خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور جب ہم نجات دے دیتے ہیں ان کو سمندر کی طرف، تو ان میں سے بعض تو اعتدال پر ہوتے ہیں اور بعض انکار کر دیتے ہیں. نہیں انکار کرتا ہے ہماری نشانیوں کا مگر ہر جھوٹا اور ناشکرا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کشتی پھنس جاتی ہے اور موجیں جب کشتیوں کو ڈھانک لیتی ہے اوپر سے بادل کی طرح، سائبان کی طرح، یعنی موجیں اچھلتی ہے، تو پھر کشتی بھی اتنی بڑی پوری موج کے اندر آ جاتی ہے. تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب مرنا ہے، تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم کو بچا لے. خالص اللہ کو پکاریں گے. اور جب ہم نجات دے دیں گے اور کشتی کنارے پر آ جائے گی تو سب سے پہلے ناریل چڑھائیں گے ماتا کے اوپر. یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، اندر تو نجات ہم نے دی، خالص ہم کو پکارا، باہر آ گئے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے. یہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، ہر جھوٹا اور ناشکرا ہی اللہ کی نشانیوں کا انکار کر سکتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، ڈرو تمہارے رب سے اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اور نہ کوئی مولود یعنی بیٹا کام آنے والا ہے اپنے والد کو ذرہ برابر. بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، اور نہ دھوکے میں ڈالے اللہ سے شیطان. غرور، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن والد کو اس کا باپ ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. ارے والد کو اس کا بیٹا کام نہیں آئے گا اور بیٹے کو اس کا باپ کام نہیں آئے گا. اس دن کوئی کسی کا کام نہیں لگے گا. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کافر ہو بیٹا اور باپ جو ہے مسلمان ہو، ایمان والا ہو، تو وہ اپنے بیٹے کو اب نجات نہیں دلا سکے گا. اور اگر بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو وہاں پر اب وہ نجات نہیں دلا سکے گا، سفارش نہیں کر پائے گا. کافر کی بخشش نہیں ہے. سب چیزیں معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بخشیں گے نہیں.
اگر مسلمان ہیں تو عجیب بات ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے، 2 آیات ہیں، اس وقت آیات مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا مفہوم ہے کہ وَأَلْحَقْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، مسلمان ہوگا، باپ مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، باپ کا مرتبہ اونچا ہے، بیٹے کا مرتبہ جنت میں نیچا ہے، سمجھو، تو اب باپ کو مزہ کیسے آئے گا اپنی اولاد کے بغیر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے، یعنی ان کا مرتبہ بھی اس کے باپ کے ساتھ لگا دیں گے اور اس جنت میں اس کو شامل کریں گے، یعنی بڑی جنت میں ان کو بھی مرتبہ مل جائے گا۔ تو ایمان ہو تو یہ مسئلہ ہے، وَأَلْحَقْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ کے اوپر فرمایا گیا ہے کہ بیٹے کا مرتبہ اونچا ہے اور باپ کا مرتبہ نیچا ہے، تو باپ کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اونچے مرتبے میں، ایسا نہیں کہا جائے گا تم کو ساتھ میں رہنا ہو تو نچلے طبقے میں جاؤ، وہاں ساتھ میں رہو، بلکہ ان کو اوپر کر دیں گے۔ تو مسلمان ایمان اگر ہے شرط تو کام آئے گی، نفع دے گا وہاں پر آخرت میں۔ اسی طریقے سے بیوی اور شوہر کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کا مسئلہ ہے، بیوی کا مرتبہ نیچا ہے یا جہنم ہے سمجھو، اور وہ اعلیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال کر اس کو اوپر کر دیں گے اور ساتھ میں لاحق کر دیں گے جنات عدن میں۔ وہاں پر جنات عدن کا جو ہے لفظ آیا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کا مرتبہ نیچا ہو، بیوی کا اونچا ہو، تو بیوی کو یہ نہیں کہا جائے گا تم اپنے شوہر کے پاس جانا چاہو تو نیچے جاؤ، بلکہ ان کو اوپر کر دیا جائے گا، اور ایک دوسرے سے الحمدللہ ملاقات بھی کریں گے، جنت میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی، ایک دوسرے کی جنت میں جائیں گے، ملاقات کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اوپر والے ہیں تو ان کی جنت میں تم کو نو انٹری ہے۔ اب سوال ہوگا کہ جنت میں تو پچھتاوا ہوگا نہیں، اب کوئی نیچے والا اوپر والے کی جنت میں جائے تو اس کو یہ تو ہوگا کہ نہیں کہ میں عمل کرتا تو مجھے بھی یہ جنت مل، تو پچھتاوا ہوا نا؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ کسی دوسرے کی جنت میں جائے گا تو وہ جنت اس کو اچھی نہیں لگے گی، اپنی جنت اس کو اچھی لگے گی کہ اللہ نے مجھے اچھا دیا ہے اسے، اس لیے اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں ملنے آیا ہوں، مل کر چلا جاؤں گا، لیکن اللہ نے مجھے اچھا دیا ہے، میری جنت اچھی، تو وہاں پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ مومن ہوگا تو ہے۔ یہاں پر اصل میں جو کہا گیا کہ باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کو کام نہیں آئے گا، وہ کفر کی حالت میں ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ آخری آیت ہے سورہ لقمان کی، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ کب کہاں کتنی نازل ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کل کیا کرے گا وہ کوئی نہیں جانتا، اور نہیں جانتا ہے کوئی نفس کہ کون سی زمین میں اس کا انتقال ہوگا، کون سی زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور باخبر ہیں۔ یہاں پر
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کب آنے والی ہے. ایک سوال کیا. دوسرا سوال یہ کیا کہ ہمارے یہاں قحط پڑا ہوا ہے تو بارش کب ہوگی. تیسرا سوال یہ کیا کہ میری بیوی جو ہے وہ پیگنن ہے، حمل سے ہے، تو اس کے پیٹ میں کیا ہے. چوتھا سوال یہ کیا کہ میں کل کیا کرنے والا ہوں اور میری موت انتقال کہاں ہوگا. 5 سوال کیے. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو انہی چیزوں کا علم ہے، ساری غیب کا علم اللہ کو، لیکن اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. قیامت کب آئے گی. اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. بارش اندازے سے ہوامان کھاتے والے بتلا تو دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا فلاں دن بارش ہوگی، لیکن کیا صحیح ہے؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. اندازے سے وہ بتلاتے کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا. تیسری بات، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، سونوگرافی سے تو پتہ چل جاتا ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ما فی الارحام کہ وہ نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا، وہ مالدار ہوگا یا غریب ہوگا، سخی ہوگا یا بخیل ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتے ہیں. اور سونوگرافی میں بچہ بننے کے بعد، لنگ بننے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے جب نطفہ ہوتا ہے تو کیا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن اس نطفے کو جانتے ہیں کہ اس نطفے سے بچہ ہے یا بچی ہے. اللہ اس کو جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل کیا ہونے والا ہے کچھ پتا نہیں. بعض حضرات بتلا دیتے ہیں کہ کل یہ ہوگا، جیسے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں الہام ہوتا ہے، انبیاء ہوتے ہیں ان کو تو وحی آتی ہے ان پر، اور وہ بتلاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مکہ میں پہاڑوں جیسی عمارت بن جاوے اور نہر جیسے راستے بن جاوے، نہروں جیسے، تو تم قیامت کا انتظار کرنا، فتنوں کا انتظار کرنا. اس زمانے میں کہا تھا. آج وہ پہاڑوں جیسی بلند عمارتیں بن گئی اور ایسے راستے بنائے ہیں جیسے کہ ہم نہر میں سے جا رہے ہیں. تو دونوں باتیں ثابت ہو گئی. کل کی خبر دے دی نا. تو ایک ہے علم غیب اور ایک ہے انباء غیب. انباء غیب، غیب کی خبر. انباء کے معنی خبر کیا آتے ہیں. آپ نے غیب کی خبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتایا. تو علم غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ نے خبر دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے. تو یہ انباء غیب ہے، غیب کی خبر ہے، اس کو غیب کا علم نہیں کہتے. اور کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں. کون سی زمین کے اندر اس کا انتقال ہوگا، مرے گا. پیدا ہوا وہ تو پتا ہے، کہاں انتقال ہوگا پتا نہیں ہے، کہاں دفن ہوگا پتا نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں وہ تشریف لائے اور ایک شخص کو دیکھنے لگے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ گھورنے لگے، اس کو یوں کر کے دیکھنے لگے.
انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، کون ہے یہ؟ کہا یہ ملک الموت ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، کہا مجھے ہندوستان بھیج دو، شام میں تھے، دیکھو ہندوستان اس وقت سے ہے کہ مجھے ہندوستان بھیج دو، تو ہندوستان بھیج دیا گیا، ہوا کو حکم ہوا ہندوستان۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہندوستان آئے اور اس کی روح قبض کی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اس بندے کو یہاں لے آؤ اور اس کی روح ہندوستان میں قبض کرو، اب وہ تو تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میں سوچوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے اور یہ یہاں ہے، تو اب ہندوستان میں اس کی روح کیسے قبض کروں؟ تو آپ نے اس کو وہاں ہوا کے ذریعے سے بھیج دیا اور میں نے اس کی روح وہاں پر قبض کی۔ دیکھو کہاں پر انسان کی موت آنے والی ہے کچھ پتا نہیں ہے، کس جگہ کے اوپر آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کا چابیاں ہیں اور کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور باخبر ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ لقمان بھی پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔